بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا کام چور کاہل بھائی یا رشتہ دار کی مالی مدد کرنا چاہیے جبکہ وہ خود قابل ہے، پڑھا لکھا ہے اور کام کرنے اور نوکری کرنے کے لائق ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں لڑکوں کے بالغ ہو جانے کے بعد اور کمانے کے قابل ہو جانے کے بعد ان پر خرچ کرنا یا ان کے اخراجات کو سنبھالنا، ان کے نفقے کی ذمہ داری لینا، یہ کسی پر بھی لازم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ باپ پر بھی لازم نہیں ہوتی۔ چنانچہ رد المحتار میں آتا ہے وَتَجِبُ النَّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا عَلَى الْحُرِّ لِطِفْلِهِ، اور آزاد آدمی پر اپنی اولاد کا ہر قسم کا نفقہ واجب ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں إِن لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْكَسْبِ، اگر وہ کمانے کے قابل نہ ہو جائے، لو کان ذکرن، اگر وہ مرد بچہ ہو، بخلاف الانثى، برخلاف لڑکی کے، یعنی بچی اگر بڑی بھی ہو جائے تب بھی اس کا نفقہ اس کے والد پر لازم ہوتا ہے جب تک کہ وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر نہ چلی جائے یا پھر خود سے کمانے نہ لگ جائے۔ اگر خود سے وہ کما رہی ہے اور اپنے آپ پہ خرچ کر رہی ہے تو باپ پر لازم نہیں ہے کہ اس پر خرچ کرے، لیکن اگر اس کی کمائی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کے اخراجات مکمل نہیں ہوتے ہیں، تو باپ پر لازم ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کرے جب تک کہ اس کی شادی ہو کہ وہ اس کے شوہر کے گھر نہ چلی جائے۔ لیکن لڑکوں کو کیونکہ اللہ رب العزت نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ باہر نکل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ان کے اندر قوت رہتی ہے اور صلاحیت رہتی ہے کمانے کی، تو ان کی یہ ساری صلاحیتوں کو ضائع کرنا، سستی کرنا، لاپرواہی کرنا، کوتاہی کرنا اور دوسرے لوگوں کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھے رہنا، یہ بہت ہی مذموم اور قبیح اور خراب بات ہے۔ تو اگر کوئی کمانے کے قابل لڑکا اس طرح کی لاپرواہی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی بالکل مدد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی مدد کرنا اس کو مزید سست بنانا ہے اور اس کو جو ہے بیکار بنانا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سستی سے اتنا نفرت فرماتے تھے اور اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ اپنی دعا کا حصہ آپ اس چیز کو بنا لیے تھے کہ آپ اپنی دعا میں سستی سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ تو یہ سستی اور کاہلی یہ گناہ ہے، اور قرآن کریم میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی پر، اور تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برائی پر، گناہ پر اور حد سے تجاوز کرنے پر۔ تو اگر اس طرح مالی مدد اس کی کرتے رہیں گے اور اس کو جو ہے مزید کاہل بنائیں گے تو یقیناً یہ گناہ پر اس کی مدد کرنا لازم آئے گا، اس لیے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ کوئی بڑی پریشانی میں پھنس جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں اس کی ایک آدھ بار اس کو اس پریشانی سے خالی نکالنے کے لیے مدد کی جائے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے، بھائی ہونے کے لحاظ سے، لیکن ہمیشہ کی مالی اعانت اس کی بالکل درست نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔